السلام علیکم۔ آج ہم اکنامکس اردو میڈیم فرسٹ ایئر سے 6 چیپٹر شروع کرتے ہیں، تھیوریز آف ڈسٹریبیوشن۔ اس میں ہم نیا ٹاپک پڑھیں گے، رینٹ، کانسیپٹس آف رینٹ اینڈ دا ریکارڈین تھیوری آف رینٹ، جس میں دیکھیے آپ لگان کے تصورات اور ریکارڈو کا نظریہ لگان ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لگان کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے جو عاملین پیداوار ہے 4 ہے، اس 4 عاملین میں جو اہم عامل ہے وہ زمین ہے، اور زمین کے اوپر اس کے استعمال پر جو معاوضہ ادا کیا جاتا ہے وہ لگان کہلاتا ہے۔ عام اصطلاح میں لگان کا مطلب دیکھیے جو زمین کو استعمال کیا جا رہا ہے اس کا کرایہ ادا کرنا لگان کہلاتا ہے۔ کرایہ وہ ادائیگی ہے جو ایک مقررہ رقم کے لیے کرائے پر دی جاتی ہے، یعنی زمین کے کیا ہے، زمین کی جو حد ہے، اس کی جو زرخیزی ہے، اس لحاظ سے ایک رقم مقرر کی جاتی ہے، اور اس زمین کو استعمال کرنے پر یہ رقم مالک زمین کو ادا کی جاتی ہے۔ مالک زمین، جو زمین کا مالک ہے، وہ اسے، جسے ہم زمیندار کہتے ہیں، وہ وصول کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے مختلف ماہرین معاشیات نے لگان کے مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو، بینہم بولڈنگ، مارشل اور جان رابنسن نے لگان کی مختلف انداز سے تشریح کی ہے۔ تو یہ تمام کیا کلاسیکی ماہرین معاشیات ہیں، اور ان کے مطابق دیکھیے آپ لگان زمین کے ذریعے حاصل ہونے والا فاضل آمدنی ہے، یعنی زمین پر جو پیداوار کی جا رہی ہے، جو زائد پیداوار ہو رہی ہے، اور جب اس کو ہم آمدنی کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں تو یہ زائد آمدنی لگان کہلاتی ہے، یعنی جتنی زائد پیداوار ہو رہی ہے وہ لگان میں آ جائے گی۔ جدید ماہرین معاشیات نے لگان کو زمین کی غیر لچکدار رسد اور موقتی لاگت کے تحفے کے طور پر عارضی فاضل ادائیگی کی طرح سمجھا ہے۔ جدید ماہرین معاشیات نے لگان کیا ہے، یہ زمین کی غیر لچکدار رسد، یعنی زمین کی جو رسد ہے محدود ہے، یہ غیر لچکدار ہے، زمین کی حد میں نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ زیادتی کر سکتے ہیں، اور زمین پر جو پیداوار کی جا رہی ہے اس پر جو ہم لاگت لگا رہے ہیں، تو یہاں آنے پر دیکھیے اگر گیہوں کی پیداوار کی جا رہی ہے، گیہوں کی پیداوار کے بعد زمین میں جو نامیات ہوتے ہیں وہ ختم ہونے لگتے ہیں، تو اس کے بعد میں ہم کیا ہے، اس کی موقتی لاگت کے طور پر ہم چاول کی پیداوار کرتے ہیں۔ تو گیہوں کی موقتی لاگت کیا ہوگی، یہاں پر چاول ہوگی، تو نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے، چاول کی پیداوار کریں گے۔ تو اس طرح یہاں پر جو پیداوار کا فاضل حصہ حاصل ہوتا ہے، یہی فاضل حصہ لگان کہلاتا ہے، اور یہ جو لگان ہوتا ہے عارضی طور پر حاصل ہوتا ہے، اور یہ فکس نہیں ہوتا، موسم کے لحاظ سے، حالات کے حساب سے، موسمی حالات کے لحاظ سے یہ کیا ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو اس طرح یہاں پر لگان کے تعریف ہم نے بیان کی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے لگان کے مختلف تصورات کیا ہیں۔ کانسیپٹس آف رینٹ، لگان کے تصورات۔ لگان میں دیکھیے 2 تصورات پائے جاتے ہیں، 2 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے کانٹریکٹ رینٹ، جسے ہم معاہدہ لگان کہتے ہیں، دوسرا ہے اکنامک رینٹ، جسے ہم معاشی لگان کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کانٹریکٹ رینٹ، معاہدہ لگان کیا ہے، دیکھیں گے ہم۔ معاہدہ لگان خام لگان کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس میں بہتری کے لیے استعمال ہونے والے اصل پر سود، معاہدہ لگان، معاہدہ کر رہے ہیں، یہاں پر زمین میں جو کاشت کی جا رہی ہے اس کے لیے مختلف مشینری کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک معاہدہ، ایک مدت کے لیے زمین کا جو استعمال کیا جا رہا ہے، 1 سال کے لیے زمین اگر لے رہے ہیں، 1 سال کے لیے، اور اس کے اوپر جو اصل لگایا جا رہا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر جو سود ادا کیا جا رہا ہے، یہ تمام اس میں شامل رہیں گے۔ اور فرسودگی اور دیکھ بھال کے اخراجات، فرسودگی یعنی کہ جو ٹریکٹر وغیرہ زمین پر کاشتکاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کچھ خرابی آ گئی، اس کو مینٹیننس کے لیے جو اخراجات کیے جاتے ہیں اسے منہا کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسے ہم فرسودگی کہتے ہیں۔ جو بھی سال بھر میں جو اخراجات کیا جاتے ہیں مشینری وغیرہ کو بنانے کے لیے،
وہ کیا ہے؟ فرسودگی کہلاتا ہے. اور یہاں پر زمین کی دیکھ بھال، کاشتکاری کے لیے دیکھ بھال پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں یہ تمام اخراجات فرسودگی میں آئیں گے. اس کے علاوہ دیکھیے نیکسٹ، انتظامات کی اجرت. کاشتکاری کے لیے جو بھی انتظامات کیے جاتے ہیں، رکھوالی کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، محفوظ مقامات پر رکھنے کے لیے جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، یہ تمام کیا ہے؟ یہاں پر انتظامات کی اجرت بھی یہاں پر شامل رہے گی کانٹریکٹ رینٹ میں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد میں خطرہ مول لینے کا بدلہ یا انعام. یہاں پر کاشتکاری کرنا زمین پر، ایک تو کیا ہے؟ معاہدے پہ لے رہے ہیں، کانٹریکٹ پر. ٹھیک ہے نا. اور اس پر دیکھیے یہاں پر کاشتکاری کی جا رہی ہے تو یہاں پر خطرہ مول لیا جا رہا ہے. یہاں پر کیا ہے؟ فائدہ بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. بدلہ یہاں پر انعام کے طور پر بھی مل سکتا ہے یا پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیے معاشی لگان اس میں شامل ہوتے ہیں. معاشی لگان یعنی کہ معاشی لگان کسے کہیں گے ہم؟ آگے دیکھیں گے ہم معاشی لگان کیا ہے. دیکھیے نیکسٹ پوائنٹ ہے معاشی لگان، اکنامک رینٹ. معاشی لگان وہ فاضل ہے جو خام لگان میں سے سود، فرسودگی، اجرتیں، خطرہ برداشت کرنے کا معاوضہ، جیسا کہ ہم یہاں پر بتائیں نا معاہدہ لگان میں ان تمام کو یہاں پر کیا ہے؟ معاشی لگان میں مائنس کر دیتے ہیں، منہا کر دیا جاتا ہے، منہا کر دیتے ہیں یہاں پر. تو اس کو ہم کہیں گے معاشی لگان. معاشیات میں لگان ایک فاضل آمدنی ہے. پیداوار کے بعد جو زائد پیداوار بچ جاتی ہے اس کو ہم فاضل آمدنی یا فاضل آمدنی کہتے ہیں، جو زمین کی ملکیت اور دیگر مفت قدرتی عطیات سے حاصل ہوتی ہیں. یہ لاگت پیداوار پر فاضل ہے، یعنی جو لاگت پیداوار لگائی جا رہی ہے اس سے جو زائد پیداوار حاصل ہوں گی اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ معاشی لگان. جدید ماہرین معاشیات کے مطابق لگان ایک معاشی فاضل ہے، یعنی ایک عامل پیداوار کے موجودہ استعمال کو جاری رکھنے کے لیے درکار اقل ترین رقم پر حاصل ہونے والی زائد کمائی یا آمدنی ہے. معاشی لگان یعنی کہ یہاں پر پیداوار کرنے کے لیے جو لگان کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس سے جو زائد پیداوار حاصل کی جا رہی ہے، اور جو زائد پیداوار کی جا رہی ہے اس کو ہم آمدنی میں ظاہر کر رہے ہیں، زر میں ظاہر کر رہے ہیں، اور زر میں زائد آمدنی حاصل کی جا رہی ہے، یہی معاشی لگان کہلاتا ہے. اس میں سے معاہدہ لگان میں ہم جو بتائیں نا، جو اخراجات ہے، فرسودگی، انتظامات کی اجرت، خطرہ مول لینے کا بدلہ، یہ تمام اس میں سے منہا کر دیا جاتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے ریکارڈو کا جو نظریہ لگان ہے، ریکارڈین تھیوری آف رینٹ، اس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے. 19ویں صدی کے جو کلاسیکی انگریز ماہرین معاشیات ڈیوڈ ریکارڈو ہے نا، انہوں نے یہاں پر یہ جو نظریہ پیش کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں ریکارڈو کا نظریہ لگان، ریکارڈین تھیوری آف رینٹ. یہ جو ماہرین معاشیات ہے، انگریز ماہرین معاشیات ہے ڈیوڈ ریکارڈو، اور ان کو کلاسیکی ماہرین معاشیات بھی کہا جاتا ہے. ڈیوڈ ریکارڈو نے لگان کی تعریف اس طرح کی ہے کہ لگان کیا ہے؟ زمین کی پیداوار کا وہ حصہ ہے جو زمیندار کو زمین کی حقیقی اور ناقابل تباہ قوتوں کے استعمال کے لیے ادا کیا جاتا ہے. زمین کی جو حقیقی جو صلاحیت ہے، یعنی کہ زمین کی جو زرخیزی ہے جس سے پیداوار کی جا رہی ہے، زمین جتنی زیادہ زرخیز ہوگی اتنی زیادہ اس میں پیداوار ہوگی. تو اس کی جو حقیقی زمین کی صلاحیتیں ہیں اور زمین میں جو پائی جانے والی نامیاتی قوتیں پائی جاتی ہیں، اس کے استعمال سے جو پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں جو معاوضہ ادا کیا جا رہا ہے مالک زمین کو، یہی کیا ہے؟ لگان کہلاتا ہے. تو بہت ہی جامع تعریف ہے ریکارڈو کی. ریکارڈو کے مطابق لگان اعلیٰ درجے کی زمین اور حاشیائی زمین کی پیداوار کی فاضل تفریق ہے. لگان یہاں پر کیسے معلوم کیا جا رہا ہے؟ اعلیٰ درجے کی زمین پر
اعلیٰ درجے کی جو زمین ہے نا، اے گریڈ کی جو زمین ہے، اس پر جو پیداوار کی جا رہی ہے، پھر اس کے بعد اس سے کم درجے کی بی گریڈ کی جو درجے کی زمین ہے اور اس پر پیداوار کی جا رہی ہے، تو یہاں پر اے درجے میں سے کیا کرتے ہیں، بی درجے کی زمین مائنس کر دیتے ہیں، اس کو تفریق کرتے ہیں، تو جو زائد پیداوار ہوتی ہے نا، زائد پیداوار، یہی لگان ہے۔ جسے ہم فاضل پیداوار کہتے ہیں۔ حاشیائی زمین بے لگان زمین کہلاتی ہے۔ حاشیائی زمین یعنی کہ ایسی زمین جس میں جتنی پیداوار کی جا رہی ہے اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی فاضل پیداوار حاصل نہیں ہو رہی ہے، زائد پیداوار حاصل نہیں ہو رہی ہے، جتنا جو سو کیا ہے ہم پیداوار کے لیے لاگت لگائے ہیں اتنی ہی ہمیں پیداوار حاصل ہو رہی ہے، فاضل پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، تو ایسی زمین پر ہونے والی پیداوار کو ہم حاشیائی زمین کہتے ہیں، بے لگان زمین کہتے ہیں، جس پر لگان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم نیکسٹ دیکھیں گے ریکارڈو کا نظریہ لگان کیا ہے، اس کی وضاحت کریں گے ہم۔ ریکارڈو کا نظریہ لگان کی وضاحت یہاں پر دیکھیے آپ، یہ جو ریکارڈو کا نظریہ لگان ہے مکمل مسابقت کے مفروضے پر مبنی ہے۔ مکمل مسابقت ایک بازار کی قسم ہے جہاں پر اشیاء کی قیمتیں ایک ہی قیمت ہوتی ہے، حمل و نقل کے یہاں پر کیا ہے ٹرانسپورٹ چارجز نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی صلاحیتوں والے بازار کو ہم مکمل مسابقت کا بازار کہتے ہیں، جہاں ایک اکائی عامل کی پیداواری لاگت اس کی آمدنی کے مساوی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرض کر لیا گیا ہے کہ جو پیداواری لاگت لگائی جا رہی ہے اس کے مساوی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ لگان قیمت سے زائد متفرق فاضل ہے، یعنی جو لاگت لگائی جا رہی ہے اس سے جو فاضل پیداوار حاصل ہوگی اس کو ہم لگان کہتے ہیں۔ یہ فاضل کس طرح حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے ہم اس میں۔ تو یہاں پر دیکھیے جو زمین کی اقسام لی گئی ہیں، اے درجے کی زمین ہے جہاں پر بہت زیادہ پیداوار کی جا رہی ہے، وسیع زمین ہے، زرخیز زمین ہے۔ بی درجے کی زمین اس سے کم زرخیز ہے، یہاں پر کیا کم زرخیزی ہے، یہاں پر بہت زیادہ زرخیزی ہے، یہاں پر کچھ کم زرخیزی ہے۔ اور سی درجے کی جو زمین ہے یہ بے لگان زمین کہلاتی ہے، یہاں پر لگان عائد نہیں ہوتا ہے، فاضل پیداوار نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر دیکھیے آپ 3 قسم کی زمین لی گئی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے آبادی میں اضافہ جب ہوگا تو لوگ اپنی غذائی ضروریات کے لیے ایک نئے مقام پر جا سکتے ہیں اور آباد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے جیسے آبادی میں جیسے ایک نئی آبادی آتی ہے تو وہ اے درجے پر کیا ہے کاشتکاری کرتی ہے۔ اے درجے پر کاشتکاری کرنے سے انہیں کیا ہوگا 250 تھیلے اناج حاصل ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں پر اناج اور جو اصل لگایا جا رہا ہے اس کے لیے پیداواری لاگت 6000 کا خرچہ کیا جا رہا ہے، 6000 کا خرچہ کیا جا رہا ہے، اور اناج یہاں پر 250 تھیلے حاصل ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے اتنا خرچہ کر رہے ہیں، لاگت لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے لاگت ہے، اتنی لاگت لگا رہے ہیں یہاں پر۔ تب پیداوار کی فروخت، جب یہ پیداوار 250 تھیلے حاصل ہو جائیں گی تو یہاں پر آمدنی جو حاصل ہوگی صرف پیداواری لاگت کے مساوی ہے، یعنی جتنی پیداوار ہم لگا رہے ہیں 6000 اتنی یہاں پر لاگت جتنی لگا رہے ہیں اتنی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر کوئی بھی فاضل پیداوار نہیں ہے، اسی لیے یہاں پر ہمیں کیا ہے یہاں پر کوئی بھی لگان نہیں لگے گا۔ لگان کب عائد ہوتا ہے پھر یہاں پر دیکھیں گے ہم آگے کس طرح لگان ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پر کیا ہے جو لاگت لگا رہے ہیں اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے، تو فی الحال یہاں پہ کیا ہے لگان نہیں عائد ہوگا۔ اس کے بعد میں دیکھیے آپ
لیکن اگر کیا ہے اور کچھ لوگ اس علاقے میں جا کر آباد ہوتے ہیں تو یہ آبادی کیا ہے، آبادی کا دوسرا گروپ کہلاتا ہے۔ یہ آبادی کا دوسرا گروپ جب کیا ہے دوسری زمین پر کاشت کرتا ہے تو دوسری زمین کیا ہے کم زرخیز ہے، کم زرخیز ہے یہاں پر، اور یہاں پر بھی کیا ہے کل جو اخراجات لگائے جا رہے ہیں سیم 6000 لگائے جا رہے ہیں سیم، ٹھیک ہے نا، ایز اٹ از 6000 یہاں پر لاگت لگائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، 6000 یہاں پر لاگت لگائی جا رہی ہے، اور یہ کچھ کم زرخیز زمین ہے، تو یہاں پر بی درجے کی زمین کم زرخیز ہے، لہٰذا یہاں پر بھی کیا ہے لاگت 6000 ہوگی، اور یہاں پر 200 تھیلے اناج حاصل ہوگا، 200 تھیلے اناج یہاں پر حاصل ہوگا۔ تو بی درجے کے زمین کے معاملے میں دیکھیں یہاں پر، کیونکہ جتنی لاگت لگائی جا رہی ہے اتنا ہی 6000 مالیاتی لاگت کے نتیجے میں یہاں پر کیا ہے بی درجے کی زمین کے معاملے میں کوئی لگان حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ پیداوار کی مجموعی لاگت اس کی مجموعی آمدنی کے مساوی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی لاگت لگائی جا رہی ہے اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ بی درجے کی زمین میں اے درجے کی زمین کے مقابلے میں پیداواری لاگت کیا ہے زیادہ ہے، ایک اسی لاگت پر اے درجے کی زمین بی درجے کی زمین کے مقابلے میں 50 تھیلے اناج فاضل حاصل کر رہی ہے۔ تو اب ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، 250 تھیلوں میں سے 200 تھیلے نکالیں گے تو یہاں فاضل پیداوار کتنی حاصل ہو رہی ہے 50 تھیلے، تو یہ 50 جو فاضل تھیلے ہیں وہ یہاں پر لگان ہوگا، یہ کیا ہے لگان ہوگا۔ یہ فاضل لگان ہے۔ جب بھی بی درجے کی زمین پر کاشت ہوگی اے درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج کے مساویہ زرعی اصطلاح میں اس کو کیا کہیں گے 1500 روپے یہاں پر فاضل، یہاں پر 1500 روپے فاضل پیداوار کی آمدنی ہے، یعنی حاشیائی زمین پر پیداواری لاگت کی بنیاد پر یہاں پر حاشیائی زمین کیا ہے، یہاں پر یہ ہے حاشیائی زمین جسے ہم بے لگان زمین بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے حاشیائی زمین کے استعمال سے جب آبادی میں اور اضافہ ہو جائیں گا اور وہ کیا ہے آبادی کا تیسرا گروپ کہلائے گا اور وہ آ کر جو سو کیا ہے سی درجے کی زمین پر کاشت کرتے ہیں، تو یہاں پر سی درجے کی زمین پر بی درجے کی زمین سے کم زرخیز ہے یہ زمین، لہٰذا اس پر دیکھیے اس پر بھی 6000 روپے کیا ہے لاگت لگائی جاتی ہے، 6000 روپے لاگت لگائی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں 150 تھیلے یہاں پر پیداوار ہوتی ہے، 150 تھیلے پیداوار ہوگی۔ یہاں پیداواری لاگت اس کی آمدنی کے مساوی ہے، آمدنی یہاں پر یعنی لاگت جتنی لگائی جا رہی ہے اتنی ہی آمدنی حاصل ہو رہی ہے۔ سی درجے کی زمین پر کیا ہوگا کوئی بھی لگان نہیں ہوگا، بے لگان زمین کہلائیں گی یہ، اور اب سی درجے کی زمین کو حاشیائی بے لگان زمین کہا جائے گا۔ جب بھی سی درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے تو اے درجے کی زمین پر 100 تھیلے اناج اور بی درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج فاضل لگان کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے اب یہاں پر نیکسٹ جدول کے ذریعے ہم سمجھیں گے اس کو۔ ریکارڈو کے نظریے لگان کو ہم جدول کے ذریعے سمجھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے زمین کی درجہ بندی بتائی گئی ہے، اے درجے کی زمین ہے، یہ بی درجے کی زمین ہے، اور یہ سی درجے کی، یہ یہاں دیکھیے اے درجے کی زمین جو کہ بہت زیادہ زرخیز ہے اور بی درجے کی تھوڑا کم زرخیز ہے، اور سی درجے کی زمین جہاں پر لگان نہیں ہے، لگان یہاں پر عائد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے آپ پہلے درجے کی زمین پر جو پیدائشی لاگت لگائی جا رہی ہے 6000 ہے، اور یہاں پر 250 تھیلے پیداوار حاصل ہو رہی ہے، تو یہ 250 تھیلوں کی جو آمدنی ہے وہ 6000 کے مساوی ہے، اس لیے اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہوگا۔
نیکسٹ اس پر کیا کر رہے ہیں، مزید بی درجے کی جب نئی آبادی آتی ہے تو بی درجے کی زمین پر کاشت کرتی ہے اور اس پر بھی 6000 لاگت لگائی جا رہی ہے اور اس پر جملہ 20 تھیلے پیداوار حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ 20 تھیلے کی پیداوار کیا ہے، جو لاگت لگائی جا رہی ہے اس کے مساوی ہے، تو یہاں پر بھی لگان عائد نہیں ہوتا، لیکن البتہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، 250 تھیلے میں سے یہ 200 تھیلے مائنس کر دیں گے تو یہاں پر 50 تھیلے فاضل پیداوار بی درجے کی زمین کے لیے لگان عائد ہو، یہ کیا ہے، بی درجے کی زمین کا لگان ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر مزید نئی آبادی آتی ہے تو وہ سی درجے کی زمین پر پیداوار کرتی ہے اور جملہ لاگت 6000 لگاتی ہے اور یہاں پر کل پیداوار 150 تھیلے حاصل ہوتے ہیں۔ 150 تھیلے یہ کیا ہے، پیداواری لاگت کے مساوی ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہوتا، اسی لیے اس زمین پر کیا ہے، زائد پیداوار حاصل نہیں ہو رہی، کوئی بھی لگان جو سو کیا ہے یہاں پر حاصل نہیں ہو رہا ہے، اسی لیے اسے بے لگان زمین کہتے ہیں، بے لگان یا حاشیے زمین کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اے درجے کی زمین جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے 250 تھیلے، اس میں سے 150 مائنس کر دیں گے تو 100 تھیلے، جو 100 تھیلے ہے نا، یہ اے گریڈ زمین کی فاضل پیداوار ہوگی اور یہ اے گریڈ زمین پر لگان عائد ہوگا، اے گریڈ زمین کا یہ لگان ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اے گریڈ زمین پر 100 تھیلے فاضل پیداوار ہے اور اس کی مالیاتی قدر 4000 ہے، اور بی گریڈ زمین پر جو زائد پیداوار ہے وہ 50 تھیلے جس کی مالیاتی قدر 2000 ہے، جس کو ہم آگے دیکھیں گے، شکل کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اب او وائی محور پر ہم پیداوار کی قیمت روپیوں میں ظاہر کریں گے، پیداوار پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں، لاگت لگائی جا رہی ہے، اس کو ہم یہاں پر بتائیں گے۔ او ایکس محور پر دیکھیں ہم زمین کی درجے بندی جو ہے نا اسے ظاہر کریں گے، اے بی اور سی درجے کی جو زمین ہے اسے بتائیں گے ہم۔ یہاں پر دیکھیے مندرجہ جو جدول ہے اس میں سی جو درجے کی زمین ہے اس پر کوئی بھی لگان عائد نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی لگان اس پہ کیا ہے، نہیں لگ رہا ہے، اسی لیے اس کو ہم کیا کہیں گے، حاشیائی زمین کہیں گے، اسے ہم حاشیائی زمین، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر تینوں قسم کی اے بی سی تینوں قسم کی زمین پر جو لاگت لگائی جا رہی ہے وہ کتنا ہے، 6000 ہے، 6000 ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب یہاں پر 6000 لگا رہے ہیں سی درجے کی زمین پر، اے درجے کی زمین پر 6000 لگا رہے ہیں، بی درجے کی زمین پر بھی 6000 لگا رہے ہیں اور سی درجے کی زمین پر بھی 6000 لاگت لگائی جا رہی ہے۔ سی درجے کی زمین پر فی تھیلہ اناج کی پیداوار 40 روپے ہے، 40 روپے فی تھیلہ ہے۔ تو یہاں پر اب کیسا معلوم ہوگا کہ یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں پر جو پیداوار حاصل ہو رہی ہے کتنی حاصل ہو رہی ہے، 150 تھیلے۔ اب ہم 6000 کو ڈیوائیڈ کریں گے 150 سے تو ایک تھیلے کی پیداوار 40 ہمیں حاصل ہوگی۔ یہاں پر دیکھیے لہٰذا اے درجے کی زمین پر 100 تھیلے اناج کی پیداوار، یہاں پر کیا ہے، 100 تھیلے اناج فاضل ہے نا، یہاں پر 100 تھیلے اناج اے درجے کی پیداوار پہ کیا ہے، 100 تھیلے اناج فاضل ہے، بی درجے کی زمین پر 50 تھیلے اناج فاضل ہے، یہاں پر کوئی بھی فاضل پیداوار نہیں ہے، تو یہاں پر 40 ایک تھیلے کی پیداوار کی قیمت 40 ہے تو 40 سے ہم اس کو ضرب دیں گے تو یہاں پر 4000 زر کی شکل میں جو جملہ لاگت لگ رہی ہے وہ 4000 ہے، اور اس کو ہم 40 سے ضرب دیں گے تو 2000 یہاں پر زر کی شکل میں جملہ لاگت لگان یہاں پر عائد ہوگا۔ تو لاگت 6000 ہے اور لگان کتنا ہے، 4000 ہے یا 2000 ہے، تو یہ شیڈڈ جو ایریا بتایا جا رہا ہے آپ کو،
یہ لگان ظاہر کر رہا ہے۔ تو اے درجے کی زمین پر 4000 لگان ہے اور بی درجے کی زمین پر 2000 لگان ہے۔ سی درجے کی زمین پر کوئی بھی لگان نہیں ہے، اسی لیے اس کو بے لگان زمین کہتے ہیں اور حاشیائی زمین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اس نظریے کے مطابق یہاں پر لگان کیا ہے؟ پیداواری لاگت میں شامل نہیں ہوتا، لہذا لگان قیمت سے زائد ایک فاضل ہے۔ یہ دیکھیے، یہ پیداواری لاگت ہے اور اس میں لگان شامل نہیں ہے، یہ زائد پیداوار ہے۔ یہ زائد پیداوار سے ہمیں لگان حاصل ہو رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ زائد پیداوار ہے۔ اب ہم دیکھیں گے assumptions of the law، نظریے کے مفروضات کیا ہیں دیکھیں گے۔ ریکارڈو کا جو نظریہ لگان ہے حسب ذیل مفروضات پر مشتمل ہے۔ یہ فرسٹ جو مفروضہ ہے، معیشت میں مکمل مسابقت پائی جاتی ہے، یعنی ایک اکائی عامل کی پیداوار لاگت اس کی آمدنی کے مساوی ہوتی ہے یہاں پر، تو اسی لیے اسے مکمل مسابقت کی کیفیت بتاتے ہیں۔ سیکنڈ جو مفروضہ ہے، زمین قدرت کا کیا ہے؟ مفت عطیہ ہے، اس کی پیداواری لاگت نہیں ہوتی، کیونکہ زمین جو ہے نا قدرت کی جانب سے مفت تحفہ ہے ہم سب کے لیے۔ اس کی رسد محدود ہے، اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی کم کر سکتے ہیں، اور اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں مختلف مقامات پر مختلف پائی جاتی ہیں۔ کہیں پر یہ بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے، کہیں پر کم زرخیز ہوتی ہے اور کہیں پر بنجر زمین ہوتی ہے۔ تو ہر خطے زمین کا جو خطہ ہے وہاں پر جو پیداواری صلاحیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور زمین پر خود سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی ہے بلکہ محنت اور اصل کے ذریعے یہاں پر پیداوار کی جاتی ہے، اور زمین کی کوئی لاگت نہیں ہوتی ہے۔ زمین کی کیا ہے؟ کوئی بھی لاگت نہیں ہوتی، لیکن زمین کا جو مالک مکان ہوتا ہے اپنی زمین کا معاوضہ، جہاں پر وہ پیداوار کی جاتی ہے اس کا معاوضہ لیتا ہے۔ نیکسٹ جو مفروضہ ہے نا، زمین کی رسد معین ہے یا زمین کی رسد مکمل غیر لچکدار ہے۔ زمین کی جو سپلائی ہے قدرت کی جانب سے ہے یہ، اور اس کی جو لچک ہے غیر لچکدار ہے، اس میں نہ ہم اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کمی کر سکتے ہیں۔ زمین حقیقی اور لافانی قوت کی حامل ہوتی ہے۔ زمین کی جو قوت ہے، پیداواری صلاحیت ہے، جو مختلف زمین میں مختلف قسم کے نامیات پائے جاتے ہیں جو کہ پیداوار کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو یہ زمین کی حقیقی اور لافانی قوت ہوتی ہے جو ہر زمین میں مختلف پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے، زمین صرف کاشتکاری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، زمین کا کوئی متبادل استعمال نہیں ہوتا۔ تو ریکارڈو کے مطابق جو مفروضہ ہے، زمین کا جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پر صرف کاشتکاری کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کوئی دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہے، زمین غیر متناجس ہوتی ہے، یعنی اس کی زرخیزی مختلف ہوتی ہے۔ زمین مختلف مقامات پر مختلف قسم کی زمین پائی جاتی ہے، کوئی زمین بہت زیادہ زرخیز ہوتی ہے، کوئی کم زرخیز ہوتی ہے، اور کوئی کیا ہے؟ زرخیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح مختلف زمین کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جب بھی زمین کاشت کی جاتی ہے یہ قانون تخلیل حاصل کے تحت ہوتی ہے۔ تو زمین پر جب کاشت کی جاتی ہے، بار بار کاشت کرنے سے پیداوار میں کیا ہے؟ کمی ہوتی جاتی ہے، اسی لیے یہ کیا ہے؟ قانون تخلیل حاصل کے تحت کام کرتی ہے۔ طویل مدت میں لگان حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بار کیا ہے؟ یہاں پر زمین پر پیداوار کرنے سے لگان حاصل نہیں ہوتا بلکہ طویل مدت میں لگان حاصل ہوتا ہے۔ آخری درجے کی جو زمین ہے، سی درجے کی زمین، اس پر لگان عائد نہیں ہوتا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے کرٹیسزم آف دی ریکارڈین تھیوری، ریکارڈو کے نظریے پر تنقید جو کی گئی اس تعلق سے ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ ریکارڈو کا جو نظریہ لگان ہے، اس کے غیر حقیقی مفروضات کی بنا پر اس پر کیا ہے؟ تنقید کی گئی ہے، یعنی ریکارڈو کے جو مفروضات ہے حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، جس میں تنقید کی گئی ہے مختلف ماہرین معاشیات کی جانب سے۔
تو یہاں پر جو سب سے پہلا مفروضہ جو تھا نا، مکمل مسابقت پائی جاتی ہے، یہاں پر کیا ہے، زراعت میں مکمل مسابقت نہیں پائی جاتی. اس پر یہ ایک تنقید کی گئی ہے. زمین کی کوئی حقیقی اور لافانی قوتیں نہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو زمین میں پائی جانے والی جو قوت ہوتی ہے وہ بھی فنا ہونے والی ہے. ایک قسم کی جب کاشت کی جاتی ہے تو اس میں جو درکار نامیات ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. اسی لیے کیا ہے، زمین پر کیا ہے، وقفے وقفے سے کاشت کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ریکارڈو کا جو مفروضہ ہے، زمین کی حقیقی اور لافانی قوتیں ہوتی ہیں، یہ غلط ہے. اس پر بھی تنقید کی گئی ہے. اور یہ بھی مفروضہ غلط ہے کہ زمین کو صرف کاشتکاری کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ مفروضہ بھی غلط ہے ریکارڈو کا. اس پر بھی تنقید کی گئی ہے. اور یہ مفروضہ بھی ہے کہ پہلے بہتر قسم کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کم زرخیز زمین پر کاشت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد میں سی درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے. یہ مفروضہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. جس کے پاس جو زمین میسر ہوتی ہے اس پر کاشت کی جاتی ہے. ایچ سی کیرے ایک امریکی ماہر معاشیات نے ثابت کیا ہے کہ یہ ترتیب صحیح نہیں ہے. تو لہٰذا یہ مفروضے پر بھی ریکارڈو کے جو مفروضہ ہے کہ پہلے درجے کی اے درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے، پھر بی درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے، پھر سی درجے کی زمین پر کاشت کی جاتی ہے، یہ مفروضہ کو غلط کہا گیا ہے. نیکسٹ ہے، قلیل مدت میں بھی قائم عاملین پر لگان حاصل ہوتا ہے. مارشل نے اس کو مثل لگان کہا ہے. قلیل مدت میں بھی کیا ہے، قائم عاملین پر لگان حاصل ہوتا ہے. قائم عاملین جن کو ہم بار بار تبدیل نہیں کر سکتے اور ایک طویل مدت تک کیا ہے اسے لگان حاصل کیا جاتا ہے، تو اس کو مثل لگان کہا جاتا ہے. جیسے زمین پر معاوضہ حاصل کرتے ہیں نا لگان، اسی طرح مختلف مشینریز وغیرہ ہے جس کو کرائے پر دیتے ہیں اور اس سے کرایہ حاصل کیا جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، لگان کی طرح ہے، جسے ہم مثل لگان کہتے ہیں. ایک معاہدے کی بنیاد پر اسے دیا جاتا ہے اور معاہدہ ہونے پر اس سے کرایہ حاصل کیا جاتا ہے. تو مارشل نے اسے مثل لگان کہا ہے. تو جس طرح زمین پر فاضل یعنی کہ لگان حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح دوسری مشینری آلات و اوزار پر بھی لگان کی طرح معاوضہ لیا جاتا ہے معاہدے کی بنیاد پر، جسے ہم مثل لگان کہتے ہیں. بغیر لگان والی زمین کا تصور بھی غلط ہے یہاں پر، کیونکہ زمین کا جب استعمال کیا جائے گا، چاہے وہ کم زرخیز ہو یا بہت زیادہ زرخیز ہو، یا جیسے کیا ہے جس میں فاضل پیداوار نہ بھی ہو، حاشیائی زمین ہو، تب بھی کیا ہے زمین کا جو مالک مکان ہوگا وہ تو اپنا معاوضہ لے گا، زمین کا معاوضہ لے گا وہ. تو اس طرح کیا ہے ہر زمین پر کیا ہے لگان عائد کیا جاتا ہے، چاہے اس سے کسان کو فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو خول کی بنیاد پر کیا ہے، زمین کے ایریے کے حساب سے یہاں پر اور اس کی زرخیزی کے حساب سے لگان عائد کیا جاتا ہے، جسے کیا ہے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فرض کیا گیا ہے کہ صرف زمین پر ہی لگان عائد ہوتا ہے، لیکن تمام عاملین یا صرف زمین پر ہی لگان عائد ہوتا ہے بتایا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ مشینری ہے، آلات و اوزار ہے، جیسے دیکھیے اب مارشل نے کہا ہے کہ مثل لگان کہا ہے، یعنی جس طرح زمین پر لگان عائد ہوتا ہے اسی طرح جو مختلف آلات و اوزار ہے جس کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر، معاہدے کی بنیاد پر کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اس پر بھی کیا ہے معاوضہ حاصل کیا جاتا ہے، جسے ہم مثل لگان کہتے ہیں. تو صرف زمین پر لگان حاصل کیا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. زمین کی طرح جو دیگر عاملین پیداوار ہے ان کا معاوضہ بھی ادا کیا جاتا ہے، جو کہ معاشی لگان کا ایک عنصر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ لگان قیمت کا تعین شدہ مفروضہ غلط ہے، یعنی کہ یہاں پر زمین کی جو حدود کی بنیاد پر، اس کی زرخیزی کی بنیاد پر جو لگان عائد کیا جا رہا ہے وہ متعین شدہ ہے. یہ مفروضہ غلط ہے، کیونکہ قیمت کا تعین کا جو انحصار ہے لگان کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، زمین کی زرخیزی کی بنیاد پر کیا جاتا ہے.
تو یہاں پر لگان کی قیمت کیا ہے؟ متعین نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر وقت، حالات کی بنیاد پر، زرخیزی کی بنیاد پر زمین پر لگان عائد کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر دیکھیں، ان تمام خامیوں کے باوجود بھی ریکارڈو کا جو نظریہ لگان ہے یہ ملک کی معیشت کے لیے ایک کارآمد نظریہ ہے، اور مختلف جو پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، جن پالیسیوں کی زرعی شعبے میں تدوین کی جاتی ہے، اس میں اس کا جو نظریہ ہے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اب تک ہم لگان اور لگان کے تصورات اور ریکارڈو کا جو نظریہ لگان پڑھے ہیں، اس کے تعلق سے ایگزام میں مختلف انداز میں کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ آپ کے لیے اسائنمنٹ ہے، یہ کوشچن دیا گیا ہے، لگان کی وضاحت کرتے ہوئے ریکارڈو کے نظریے لگان کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو جو ریکارڈو کا نظریہ ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اس کا تنقیدی جائزہ لینا ہے آپ کو یہاں پر۔ تو اس کے لیے آپ کو 10 مارکس مختص ہے، اور اس میں آپ کو شارٹ کوشچنز بھی آ سکتے ہیں، لگان کی تعریف اور لگان کے جو کانسیپٹس ہے، تصورات ہے، معاہدہ لگان اور معاشی لگان، یہ بھی کہ 2 مارکس میں کوشچن آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جتنا بھی آپ کو ایکسپلینیشن کیا گیا ہے اس کو سمجھتے ہوئے یاد کریے اور ایگزامس کی تیاری کریے۔ آپ سب کو کیا ہے، اچھی طرح سے ایگزامس لکھنا ہے، اور ایگزامس یہ سال ہونے والے ہیں، تو لہٰذا اچھی طرح تیاری کیجیے اپنے ایگزامس کی۔ بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو. Thanks for watching.